بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ خیبر کی فتح کا واقعہ۔ غزوہ خیبر اس غزوہ کو کہتے ہیں جو 7 ہجری کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ یہود نے دوسرے عرب قبائل کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے امن معاہدے کو توڑا تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینے سے 150 کلومیٹر شمال میں واقع تھا۔ اس جنگ میں 10,000 یہودیوں کا سپہ سالار مرہب نامی تھا، جس کا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 1600 مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا قلعہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا، جس کا دفاع اور دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے قبل ہی اس علاقے کے 5 یہودی قلعوں کو فتح کر لیا تھا، لیکن خیبر کا محاصرہ کئی دنوں تک کرنے کے باوجود مسلمان اسے فتح کرنے میں ناکام ہو رہے تھے، مگر وہ مضبوط اور زبردست قلعہ فتح نہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عامر کو لشکر کا امیر بنایا اور حملہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور قلعہ کی طرف روانہ کیا، لیکن وہ بھی ناکام لوٹے اور سپاہیوں میں یہودیوں کے جنگجوؤں اور سپاہیوں کا خوف بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعت کچھ ناساز محسوس ہوئی تو آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب حالت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، لہٰذا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سارا حال سنایا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ قرار ہے اور میدان سے فرار نہ ہوگا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر فتح نہ کروا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس رات کسی کو نیند نہ آئی اور سب اضطراب میں تھے۔ صبح ہوتے ہی تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ جھنڈا ان کو ملے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں بہت تکلیف ہے، اس لیے وہ آرام کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلاؤ، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کو حضرت علی کی آنکھ پر لگایا، پھر آپ کے حق میں دعا کی، اور دعا کرتے ہی وہ ایسے شفایاب ہو گئے گویا ان کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈے کو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کرنا اور انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ خدا کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو یہ اللہ کی راہ میں ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام لشکر سمیت قلعہ خیبر کے دروازے تک پہنچے تو یہودیوں کی طرف سے مرحب رجز پڑتا ہوا باہر آیا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے خود مولا علی تشریف لے گئے، اور آپ نے بھی یوں رجز پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ مرہب نہایت ہی قد آور اور چٹان جیسا وحشی جنگجو تھا، جس کی ہیبت سپاہیوں کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ مقابلہ نہایت ہی سخت نظر آ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی ضرب اور ذوالفقار کے زوردار وار سے کچھ ہی لمحوں میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا، لہٰذا یہودی لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور گھمسان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی بہادری اور جرأت مندانہ لڑائی اپنی مثال آپ ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے۔ تب بھی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے قلعہ کے دروازے کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال گر گئی، لہٰذا آپ نے اپنے بازوؤں کے زور سے قلعہ کے ایک دروازے کو ہی اکھاڑ لیا اور اسے اپنی ڈھال بنا کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ قلعہ آپ کے ہاتھوں سے فتح ہوا۔ مختلف روایتوں کے مطابق بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں 40 صحابہ نے اسے مل کر اٹھایا تھا۔ محققین نے اس دروازے کا وزن 100 من لکھا ہے۔ اس فتح کی وجہ سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر بھی کہا جانے لگا، جو آپ کی شجاعت اور بہادری کی ایک مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین قوت عطا کی گئی تھی، جسے آپ نے جہاد فی سبیل اللہ میں استعمال کیا اور فتح یاب کی۔